अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल है वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब मैं अपने विज़िट से वापस भी आ गई हूँ गांव से। और वैसे तो ठीक हूँ, बस ज़रा गला ख़राब है। और एपिसोड अपलोड करने में प्रॉब्लम इसलिए रही कि एक तो वहाँ नेटवर्क का इशू था, दूसरा मेरा विज़िट जो है वो कुछ ज़्यादा दिन का हो गया। मैं इतने दिन के लिए नहीं गई थी, लेकिन मैं रुक गई थी, कुछ वजह बन गई थी। और जितनी एपिसोड मैंने रिकॉर्ड की थी वो अपलोड मैं कर चुकी थी, मेरे पास मज़ीद एपिसोड नहीं थी। उसके अलावा मुझे फ़्लू हो गया, जिसकी वजह से शदीद जो है मेरा गला ख़राब था। अभी भी है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। तो अब भी मैं रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ, लेकिन मेरे पास एपिसोड नहीं थी कि मैं अपलोड कर सकती। तो इस वजह से भी आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। अब मैं कोशिश करूँगी कि गैप ना आए और आप लोगों को रेगुलर जो है वो एपिसोड मिलती रहे। लेकिन ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि मेरा गला मुकम्मल जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर गला ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होगा और आप लोगों को जो है वो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं कि ड्यूरेशन कम कर लेते हैं, लेकिन आप इंतज़ार ना करें और आपको डेली एपिसोड मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है मुकीद-ए-मोहब्बत। मुसन्निफ़ा हैं फ़हमीदा फ़रीद ख़ान और आप सब सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 8। तहनीत हसन को अस्पताल का अमला डिस्चार्ज स्लिप वगैरह दे गया तो उन्होंने जहांज़ेब को कॉल करके इत्तला दी। उसने बताया कि वो खदीजा बेगम को लेकर अस्पताल ही आ रहा है। आहद यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका था और इस वक्त बाकी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। तहनीत हसन नंद से पूछ पूछ कर चीज़ें इकट्ठी करने लगी। वो कमरे से मुल्हिका वाशरूम से शैम्पू और तौलिया वगैरह लेकर बाहर निकली तो जहांज़ेब सादिया बेगम के सिरहाने खड़ा उनकी तबीयत पूछ रहा था। उन पर नज़र पड़ते ही वो बेसाख्ता हंसने लगा। अलेक्स लैक भी उसने हंसते मुस्कुराते की। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है लड़के? तहनीत हसन ने उसे डपट कर पूछा। बिजनेस टाइकून की बेगम जो घर में हिलकर पानी नहीं पीती, ऐसे काम करे तो बंदे को हंसी ही आती है, उसने शरारत से छेड़ा। काम तो सारे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फैमिली में सब बराबर होते हैं, कोई बिजनेस टाइकून होता है ना गरीब, समझे? उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से सराहत की कि सब तो सीफी नज़रों से उन्हें देखने लगे। इतने में अहद जोश से अंदर दाखिल हुआ। मुबारक हो, मामा को छुट्टी मिल गई है। चलो शुक्र है, मुझे घर याद आ रहा था। सब सादिया बेगम की बात पर मुस्कुराने लगे। मामा ऐसे खुश हो रही हैं जैसे नर्सरी स्कूल के बच्चे। अहद ने शुरली छोड़ी तो सब बेसाख्ता हंसने लगे। सादिया बेगम घर जा चुकी थी और खदीजा बेगम भी एक दो दिन रुकने के इरादे से गईं ताकि मुलाजमाओं को ज़रूरी हदायत देकर अपनी आंखों के सामने अमल दरामद करवा के देख सकें। उन्होंने फ़ोन करके जर्री गुल को घर का ध्यान रखने की दरख्वास्त की थी और जहां ज़ेब वगैरह के नाश्ते खाने की भी। जर्री गुल ने उन्हें ताउन की भरपूर यकीन दहानी करवा दी। तहनीत हसन जर्री गुल के बर्तन पहुँचाने आईं तो उन्होंने बसद इसरार बिठा लिया कि वो काफ़ी अरसे बाद उनके यहाँ आई थी। उन्होंने सुरैया को जूस बनाने के लिए दौड़ाया और तहनीत बेगम ना करती रह गई। दोनों खवातीन जोशो खरोश से बातों में मशगूल थीं। जब मोबाइल पर आने वाला नंबर देखकर तहनीत हसन हड़बड़ा गई। अल्लाह जाने अब क्या नया फजीहता सुनने को मिलेगा। उन्होंने दर्ज़दीदा निगाहों से जर्री गुल को देखकर सोचते हुए कॉल उठा ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मम्मी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो नीडो? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि हम लोग एयरपोर्ट पर हैं और आधे घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। आप ड्राइवर को वक्त पर भिजवा दीजिएगा प्लीज़। अकेली बच्चों को लेकर निकल पड़ी हो, हासिन की छुट्टियों का इंतज़ार कर लेती। वो गुस्सा हुई। मम्मी मैं अकेली नहीं हूँ, हासिन भी हैं साथ। और कौन आ रहा है साथ? उन्होंने बेताबाना उस कथा कलामी की तो निदा लंबी सांस लेकर रह गई। खाला भी आ रही हैं मेरे साथ मम्मी। उन भले मानस लोगों को क्यों तंग कर रही हो? मम्मी हम फैमिली हैं, निदा ने एहतजाज किया। आपको पता है ना मम्मी, उन्होंने भी मेरे साथ 8 साल का बनबास काटा है। पूरे 8 साल तक खाला पाकिस्तान गई ना हासिन अपनी दधियाल ही जा सका। अब उनका आना बनता था। खाला 2 दिन हमारे साथ रहकर अपनी ससुराल चली जाएंगी, क्योंकि वो इतने साल तक मेरी वजह से नहीं आई थी। तहनीत हसन खामोश रह गई। वह अब फ़्लाइट की टाइमिंग और दीगर तफसीलात बता रही थी। काम की बात बताते ही उसने अल्लाह हाफिज़ कह दिया। तहनीत हसन जो इतनी देर से कुछ बोलने को पर तोल रही थी, बल खाकर रह गई। जर्री गुल के घर ना होती तो निदा को कॉल बैक करके खरी खरी सुनाती, मगर अब सब्र के घूंट भरने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने खुद पे काबू पाते हुए सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ लिया और जर्री गुल को अपनी बेटियों के बारे में बताने लगी।
याहू, आज मैं आज़ाद हूँ पूरे 10 दिन के लिए। धिनचिक धिनचिक। ऐना ने घर में दाखिल होते ही चादर उतार कर लहराई, बैग तख्त पर फेंका और जूते उतार के नंगे पांव मार्बल के फर्श पर चलती हुई किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। ए बच्ची, क्या पहली बार छुट्टियां मिली हैं जो उतावली हुई जा रही हो? जर्री गुल सुरैया के सर पर सवार थीं, जो एक टोकरी में जाने क्या अलम गलम भरे जा रही थी। पास ही शहाब कल्फ लगा कड़कड़ाता कुर्ता पहनकर तैयार खड़ा था। ऐना ने हैरत से ये कार्रवाई मुलाहिजा की और गोया हुई, आपको क्या पता दादी, छुट्टियां स्कूल की हों या यूनी की, ऐसे ही डांसने को दिल करता है। उसके अंदाज में साफ शरारत थी। मार, क्या क्या बोले जाती हो? ए सुरैया, मैं शहाब को लिए जा रही हूँ, पीछे घर का ध्यान रखियो। ऐना से तो बस कुदकड़े लगवा लो। वो फलों की टोकरी पर तनकीदी निगाह डालते हुए लाउंज में आकर चादर ओढ़ने लगी। आप जा कहाँ रही हैं? ऐना ने अपनी इज्जत अफजाई को साफ नज़रअंदाज किया। उसका मूड आज बेहद खुशगवार था। मैं ज़रा सादिया की बीमार पुरसी करने जा रही हूँ। इतने दिन हो गए उसे डिस्चार्ज होकर घर गए और मैं अभी तक देखने नहीं जा सकी। खदीजा क्या सोचेगी, कैसे बेदीद हैं हम, उसकी बहन को देखने तक नहीं गए। अब तुम घर आ गई हो तो मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ। रात के खाने का देख लेना, मेरी राह ना तकती रहना कि दादी आएगी तो बताएगी। और हाँ, बिला वजह का उधम ना मचाती रहना दोनों। सुरैया, चलो तुम मेरे सामने गेट बंद करके आओ। वो शहाब को चीज़ें गाड़ी में रखने का इशारा करके उन्हें हदायत जारी कर रही थी। दादी जान का भी जवाब नहीं। थोड़ी देर पहले मुझे गैर जिम्मेदार कह रही थी और अब मेरी वजह से ही बेफिक्री है इन्हें। ऐना को सोचकर ज़ोरों की हंसी आई। इतने में सुरैया गेट बंद करके आ गई। सुरैया, खाना मैं शावर लेकर आऊँ तो मिलकर खाने खाते हैं, इसके बाद कड़क सी चाय पियेंगे। सुरैया ने हस्बे साबिक बुरा सा मुँह बनाया। बाजी, मेरा नाम खाली सुरैया है और खाना मैं खा चुकी हूँ। हाँ, चाय मैं ज़रूर पी लूँगी। अच्छा खाली सुरैया, तुम चाय ही पी लेना। वो उसके चेहरे के जाविये बदलते देखकर हंसती थी। चाय का भाप उड़ाता मग हाथ में पकड़े वो लाउंज में आकर बैठी ही थी कि इत्तलाई घंटी बजने लगी। हाय, इस वक्त कौन आ गया? सुरैया, बाहर से ही टहला देना जो भी हुआ। मैं इस वक्त किसी से गुफ्तगू करने के मूड में नहीं हूँ। एक तो दादी जान ने भी पता नहीं कहाँ कहाँ बहनापा और सहलापा जोड़ा हुआ है। सुरैया मन भर का सर हिलाकर चली गई। नाक सिकोड़कर उसने चाय का घूंट भरा ही था कि सुरैया बोतल के जिन की तरह हाजिर थी। बीबी जी, उस दिन ज़ेब भाई के साथ जो भाई साहब आए थे ना, वो आए हैं जी। मैंने उनको बैठक में बिठा दिया है जी। हाय, कौन से भाई साहब? उसके जहन के किसी कोने में भी कोई भाई साहब नुमा चीज़ नहीं थी। वो जी जो उस दिन। अच्छा ठीक है, मैं खुद देख लेती हूँ। तुम जाओ किचन में देखो रात के खाने का क्या करना है। चाय का कप हाथ में लिए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। सामने जरगाम को देखकर उसका पारा एकदम हाई हो गया। तुम, आप? तोबा, ज़ेब भाई के सारे कज़न से लीचड़ हैं। वो साद की फजूल हरकतों की वजह से उन सबसे खार खाने लगी थी। जी, मैं खाकसार को सैयद जरगाम हसन कहते हैं। आप आज फिर आ गए। सुरैया ने आपको बताया नहीं कि दादी जान घर पर नहीं है? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। रुकिए रुकिए, सुनिए तो, मुझे दादी जान से नहीं आपसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है और क्यों? मेरी आपसे कौन सी बेतकल्लुफ़ी है? बिला वजह फ्री ना हो। मैं सिर्फ जहाँ ज़ेब भाई की वजह से आपका लिहाज करती हूँ। अच्छा, अब चलते फिरते नज़र आएँ शाबाश। उसने ये कहकर कदम बढ़ा दिए। मुझे वाकई आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मिस ऐना। सरगाम के लहजे में कुछ तो था जिसने ऐना के कदमों को जंजीर किया था। जी फरमाइए। उसने जैसे सरगाम पर बहुत बड़ा एहसान किया। देखे मिस ऐना, वो एक लम्हे को रुका ही था कि ऐना की चुलबुली फितरत ऊद आई। क्या देखूं, किधर देखूं, क्यों देखूं? सरगाम पजल सा हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली मर्तबा जब मैंने आपको मुस्कुराते देखा तो आसमां शौक रंगों से सज गया, नज़ारे थम से गए। फिजाओं में किसी ने सतरंगी कोसे कज़ा बखेर दी, हवा में मस्त खुराम खुशबुएं घोल दी, वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब डायलॉग तो हो सकते हैं, मगर हकीकत से इनका वास्ता नहीं। और आपको पता है मिस ऐना, हकीकत क्या है? जरगाम एक पल के लिए खामोश हुआ तो महवियत से सुनती ऐना चौंक कर खुद को सर्जिश करने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जरगाम दोबारा बोल पड़ा। उस वक्त मैंने सोचा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे मुस्कुरा सकता है, किसी की मुस्कुराहट इतनी शफाफ और बेरिया कैसे हो सकती है। और जानती हैं उस पर मैंने क्या दुआ मांगी थी? ऐना बे इख्तियार उसे देखने लगी कि इन लबों की यह मुस्कुराहट हमेशा ताबनाक रहे, जाविदा रहे और इस चेहरे की मुस्कुराहट पर मेरा भी हक हो। उसकी आवाज़ के ज़ेरो बम में उलझी ऐना के हाथ से कप छूटकर कालीन पर जा गिरा, जहाँ से अब थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से घर आया था और गहरी सोचों में डूबा हुआ था। लेकिन एक मिनट, दफ्तर से वो सीधा घर नहीं आया था बल्कि सादिया बेगम की अयादत करने गया था। ये आजकल उसके मामूल का हिस्सा था। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पे परेशान हुआ जाता।
تاہم اس کے لیے سعدیہ بیگم اور سعد کے اطوار قطعاً ناقابل فہم نہیں تھے۔ سعدیہ بیگم کی تان ہر 2 جملوں کے بعد سعد کی شادی پر ٹوٹتی تھی اور وہ اینا کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف سعد نے بھی متعدد بار اینا کے لیے پسندیدگی جتائی۔ اس کا دل اتنا گھبرایا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، حالانکہ سب نے اسے کھانے تک روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ مخمصے میں تھا، اسے زرگام کی نظروں میں اینا کے لیے جھلکتی محبت صاف دکھتی تھی۔ یہ بے وقوف آدمی منہ سے کچھ پھوٹ کیوں نہیں رہا؟ اس نے گدے پہ مکہ دے مارا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے اسے پاور آف کرنے کے ارادے سے اٹھایا تو کالنگ اسیرم پر نظر پڑ گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑ گئے اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ڈیئر لسنرز، یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی۔ میں نے یہ نام جو ہے اردو میں پڑھا تھا، تو جو میری ذہن میں آیا میں نے اسی طرح اس کو ادا کر دیا، یعنی کہ اسیرم کے طور پر۔ لیکن اب یہاں پہ انگلش میں نام لکھا ہے تو مجھے اس کا درست تلفظ جو ہے وہ معلوم ہوا، جو کہ اسیرم لکھا ہوا ہے۔ تو اب سے میں جو ہے وہی نام کہوں گی، کیونکہ اب درست مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال انگلش اور اردو سے جو ہے وہ تلفظ پر اثر پڑتا ہے، اور درست تلفظ کا اندازہ جو ہے وہ اکثر انگلش سپیلنگ سے ہوتا ہے، کیونکہ اردو میں اعراب نہیں لگے ہوتے۔ معذرت چاہتی ہوں، بریک کے لیے چلتے ہیں پھر سے کہانی کی جانب۔ اس نے پاور آف کرنے کے ارادے سے اٹھایا تو کالنگ اسیرم پر نظر پڑ گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑ گئے اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم یا حبیبی، اس نے کال پک کرتے ہی چہک کر کہا تو اسیرم ہنس دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں خفیہ والے؟ اس نے چھیڑا، مگر جہازیب چھڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یار ویسے تو ٹھیک ہوں، لیکن آج کل مجھے 2 لڑکوں کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ ایک تو پکا زرگام ہے، دوسرا بھی کوئی کزن ہی ہوگا یقیناً۔ جہازیب اس کی قیافہ شناسی کا قائل ہو گیا۔ جی ہاں، دوسرا سعد ہے، اور دونوں ایک ہی لین پہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ رکا تو ٹکراؤ لازمی ہے۔ اس نے ہنس کر اسیرم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایک ہی صف میں آ گئے سعد و زرگام، مگر یہ ہوا کیسے؟ ذرا روشنی ڈالو۔ یار تمہیں بتایا تھا نا کہ چھوٹی خالہ اسپتال میں داخل تھی۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کیا ہوا ان کو؟ اللہ نہ کرے ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ گھر شفٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ خیر مبارک، مگر لڑکوں کے باولے ہونے کا تمہاری خالہ سے کیا تعلق؟ کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہو بھائی؟ ابے الو کے کان، 2 منٹ خاموش رہ کر میری بات نہیں سن سکتا؟ جہاں سے بری طرح جھنجھلایا۔ اچھا غصہ تو مت کرو، اب میں چپ۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل روز ہی میں خالہ کی عیادت کو جاتا ہوں۔ اکثر زرگام اور سعد بھی موجود ہوتے ہیں۔ دونوں منہ سے تو کچھ نہیں بولتے، لیکن ایک دوسرے کو کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھورتے رہتے ہیں۔ ارے وہ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ اسیرم حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ ان دونوں کے تعلقات تو ہمیشہ مثالی رہے ہیں نا، اب کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں یار، میں تو خود سوچ کر ہار گیا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ بس ایک ہلکا سا شبہ ہے، مگر اسے یقین میں بدلنے کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ چلو میں اسلام آباد آ رہا ہوں تو مل کر کھوج لگائیں گے۔ اس نے لگے ہاتھوں اسے اطلاع دی۔ تم سچ مچ آ رہے ہو یا ہمیشہ کی طرح لارے لگا رہے ہو؟ جہاں زیب مشکوک ہوا تو وہ ہنسنے لگا۔ نہیں یار، سچ کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو کال کی تھی۔ دراصل میں اسلام آباد میں کچھ دن رہ کر کاروباری حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے ابو نے مجھے کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کیا ہے، مگر میں نے سوچا ان کی محنت کی کمائی کہیں ٹھکانے ہی نہ لگ جائے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ جیو میرے یار، بس جلدی سے آ جاؤ، اور خبردار جو کہیں اور رہنے کا سوچا، میرا غریب خانہ حاضر ہے۔ ہاں 2-3 دن تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، پھر کوئی چھوٹا سا گھر یا اپارٹمنٹ دیکھوں گا۔ اوئے، زیادہ فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، رہو گے تو میرے گھر پہ ہی رہو گے، ورنہ اسلام آباد سے دفع ہو جانا۔ جہاں زیب ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ اچھا، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اس پہ بعد میں سوچیں گے۔ لیکن یار میں اب امی اور بہن کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی تو ایک دوسرے سے دور دور ہی گزر گئی۔ یوں بھی آئمہ کی ہاسٹل سے جان چھوٹ جائے گی اور مجھے گھر کا سکون مل جائے گا۔ آنٹی مان گئی؟ فی الحال تو نہیں، مگر بڑی امی نے ذمہ داری لی ہے ان کو راضی کرنے کی۔ میں تو امی سے کہہ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ لے لیں، بہت کام کر لیا آپ نے، اب آرام سے بیٹھ کر آئمہ اور مجھ پر حکم چلائیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے میں جاب نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح جہاں زیب کو اپنے دل کی بات بتائی۔ نائمہ آنٹی کی ہمت کا ہمیشہ سے معترف ہوں، انہوں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اسی لیے میں ان کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ تم ایسے رک کر کیوں بول رہے ہو؟ کھل کر کہو میرے بھائی۔
تمہیں یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ اپنے ماموں سے بات کر کے مجھے کاروباری معاملات سیکھنے میں مدد دینے کا کہو گے؟ بالکل مجھے یاد ہے، بلکہ میں نے حسن ماموں سے بات بھی کر لی تھی۔ لیکن یہ تمہارے ماموں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے بھی تایا لگتے ہیں لالے۔ چھوڑو ان رشتوں سے، میرا کیا لینا دینا، دوستی والا رشتہ نبھ رہا ہے اسی کو نبھنے دو، باقی اپنے ماموں سے دوبارہ پوچھ کر مجھے بتا دینا۔ اسیرم نے اپنے ماموں پر زور دے کر کہا، مگر اس سے آگے بات کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جہاں زیب کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے جانتے بوجھتے کیوں اس کے رشتے زخموں کو کرید دیا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنی اس حماقت کا ازالہ کرنے کے لیے اسی وقت سید حسن شاہ سے بات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حسن پیلس میں داخل ہوا تو در و دیوار سے مسرت سی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ آج بچوں کی چہکتی آوازیں معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھیں۔ وہ اپنے محسوسات پہ حیران ہوتا سیدھا حسن شاہ کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے علم تھا حسن شاہ اس وقت وہیں ملیں گے۔ دستک دے کر اس نے آنے کی اجازت طلب کی۔ کون ہے بھائی؟ آ جاؤ۔ السلام علیکم ماموں جی، کیسے ہیں آپ؟ حسن شاہ نے اسے دیکھ کر چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا اور مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ آؤ میاں، آج کیسے راستہ بھول پڑے؟ بس ماموں جی، روز سوچتا تھا آنے کا، مگر تھکن ہی اتنی ہو جاتی تھی کہ کہیں بھی نہیں نکلا کچھ دن سے۔ اب تھوڑا حالات میں سدھار آیا ہے تو ہماری بھی گلو خلاصی ہوئی ہے۔ ہاں، ملکی حالات اچانک پلٹا کھا گئے تھے۔ خیر یہ باتیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اور سناؤ؟ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جہاں زیب نے تمہید باندھی۔ ماموں جی، میں نے اپنے دوست اسیرم کے لیے آپ سے بات کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ معذرت خواہ ہوں یار، سرے دست تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کیا بات تھی۔ دراصل پچھلے دنوں پریشانی اتنی تھی کہ بہت سی ضروری باتیں بھی بھول گیا۔ خیریت؟ ایسا کیا ہو گیا ماموں جی؟ بس کیا بتاؤں، مجھے لگتا ہے ساری زندگی مجھے محسن کی وجہ سے دھچکے ہی لگتے رہیں گے۔ اس کی فطرت جاننے کے باوجود میں پتہ نہیں کیوں اب تک عادی نہیں ہو پایا۔ لیکن خیر، پہلے تو مجھے اپنا معاملہ بتاؤ، دوسری بات میں بعد میں کروں گا۔ وہ شدید آزردگی میں گھرے لگ رہے تھے۔ جہاں زیب کے لیے ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، حالانکہ وہ جلد از جلد ان کی پریشانی بانٹنا چاہتا تھا۔ میں آپ سے اسیرم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا اسکول کے زمانے سے دوست ہے، میرا اور زرگام کا مشترکہ دوست۔ آپ ملے بھی ہوئے ہیں اس سے؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ وہی لڑکا ہے نا جو اسلام آباد کے کسی نواحی گاؤں کا رہنے والا تھا اور کبھی کبھار تمہارے ساتھ گھر پہ بھی ٹہر جاتا تھا؟ جی جی وہی ماموں جی، جہاں زیب نے زور و شور سے تائید کی۔ یار پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا ہمیشہ میرے لاشعور میں رہا ہے۔ اس میں ایک عجیب سی کشش ہے اور میں ہر بار اسے دیکھ کر گلے لگانے کی خواہش پر مشکل سے قابو پاتا تھا۔ ایسا جانے کیوں ہوتا تھا؟ بہت سنجیدہ اور مؤدب بچہ تھا، مگر کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ کچھ الجھن کا شکار لگ رہے تھے۔ یہ خون کی کشش ہے ماموں جی، ورنہ آپ کے لاشعور میں میرا کوئی دوست کیسے رہ سکتا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ہمیشہ ان سے ملنے کے بعد منظر عام سے غائب ہونے کی کرتے تھے، مگر اصل صورتحال وہ انہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی خاموشی سے انہیں احساس ہوا کہ بات موضوع سے ہٹ گئی ہے، تو انہوں نے اسے کھل کر بات کرنے کا اشارہ دیا۔ خیر تم کہو۔ دراصل اسیرم باہر گیا ہوا تھا بزنس مینجمنٹ پڑھنے، 2-3 ماہ پہلے ہی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا ہے اور اب اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ سرمایہ تو ہے اس کے پاس، لیکن ظاہری بات ہے ابھی اس کا عملی تجربہ صفر ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ عرصہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، چلو دیکھتے ہیں، اسے کہو مجھے آفس میں آ کر ملے۔ شکریہ ماموں جی، میں آج ہی اس کو بتا دوں گا، آپ اس سے مل کر یقیناً مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ شکریہ والی بات کو رہنے دو، ابھی کام ہو جانے کے بعد سوچوں گا شکریہ وصول کرنا چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے قصداً شگفتگی کا مظاہرہ کیا۔ جہاں زیب ہلکے سے مسکرا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی تنگ کر رہی ہے؟ وہ یک پہ یک سنجیدہ ہو گیا۔ بس محسن کی حرکات پہ شدید تاؤ آتا ہے مجھے۔ خیریت؟ اب ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ میں اس کے روز روز کے رنگ برنگے مطالبات سے تنگ آ چکا ہوں اور میری برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ میرے کن گناہوں کی سزا ہے۔ ان کے الفاظ سے ہی شکستگی ٹپک رہی تھی، مگر اس نے انہیں ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا غبار نکل جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے بنیامین کو بھی بتایا تھا، مگر اسے پوری بات بتانے کی ہمت نہیں کر سکا کہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ تم جوان آدمی ہو، نہ صرف سہار لوگے بلکہ شاید کوئی حل بھی نکل آئے۔ ان کو غالباً اپنی بے ربطگی کا احساس ہوا تھا، تبھی انہوں نے کچھ دیر توقف کیا، گویا مناسب الفاظ جوڑ رہے ہوں، پھر گلا کھنکار کر صاف کیا۔ محسن نے تانیہ کا زرگام سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے جہاں زیب کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا، جہاں یکدم خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے ماموں جی، اور آپ خواہ ٹینشن لے کر بیٹھ گئے۔ میں بھی یہی سوچ کر خوش ہوا تھا کہ میرے بیٹے کی ایک انچاہے رشتے سے جان چھوٹ رہی ہے، مگر کیا؟ جہاں زیب کی سانس اٹک گئی۔
محسن کا کوئی کام الجھاؤ کے بغیر ہو ایسا کبھی ہوا ہے؟ وہ شدید نالاں تھے۔ یہ تو سچ ہے، مگر اس بار کیا قصہ ہے؟ اس کے مطالبے نے مجھے سولی پر لٹکا دیا ہے۔ کیسا مطالبہ؟ جہاں زیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ ویسے تو مجھے محسن ماموں سے خیر کی توقع کبھی بھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس بار وہ کس حد تک گئے۔ جواباً سید حسن شاہ تا دیر خاموش رہے۔ ان کی گمبھیر خاموشی نے اسے ٹھٹکا دیا۔ اس کے اصرار پر انہیں رک رک کر بات مکمل کی۔ وہ تانیہ کی شہرام سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بہت مشکل بات تھی اور بہت مشکل سے کہی گئی۔ جہاں زیب کے سر سے گویا ٹرین گزر گئی۔ وہ بلبلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایسی بات سوچی بھی کیسے، اور کیا آپ مان لیں گے ان کی بات؟ جہاں زیب کو اپنی آواز کنویں سے آتی لگ رہی تھی۔ وہ ضبط کی کن انتہاؤں پر تھا، یہ بتانا ناممکن تھا۔ ایسی فضول باتیں نہیں سوچتا میں، بیٹھ جاؤ اور ٹھنڈے دل سے میری بات سنو۔ جہاں زیب کو توأن و کرہن نشست سنبھالنا پڑی۔ ان کو شہرام بھائی اور ماہم آپی کا خیال یقیناً نہیں آیا ہوگا، مگر بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ کو انہیں فوراً منع کر دینا چاہیے تھا۔ تو تمہارے خیال میں نے منع نہیں کیا ہوگا؟ میں نے صاف صاف یہ لغو مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جہاں زیب کو منتظر دیکھ کر انہوں نے اس کی سماعتوں پر آخری بم بھی گرا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ممکن نہیں تو حشام سیما کو طلاق دے۔ جہاں زیب ٹکر ٹکر انہیں دیکھے گیا۔ جہاں زیب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اسے صحیح معنوں میں ماموں کی پریشانی کا ادراک ہو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سید حسن شاہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس کے لیے یہ بات برداشت کرنا مشکل ہے۔ ماہم 3 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اور سسرال میں بھی اس کی قدر و منزلت تھی۔ جب جب مشکل آئی وہ سب کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان کی سب اولادوں میں شہرام کی زندگی متوازن تھی، اور اب اس کی گھریلو ناؤ ڈول رہی تھی، لیکن وہ اس کی گھرہستی کیسے برباد کر سکتے تھے؟ ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹوں سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لے دے کر ایک جہاں زیب ہی تھا جو ان کے قریب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جلد اس جھٹکے سے سنبھل کر درست خطوط پر سوچنا شروع کر دے گا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ندا آئی ہوئی ہے، تم ملے اس سے؟ ندا کب آئی؟ مجھے علم نہیں تھا، میں تو سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پرسوں آئی ہے، کتنے لمبے عرصے کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عجیب سرخوشی کے عالم میں اطلاع دی۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ جہاں زیب بے اختیار اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام کر سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بیٹیوں کو مس کرتے ہیں، انہیں اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ بیٹوں کے برابر انہیں پڑھایا، انہیں کانوینٹ بھی بھیجا، لیکن بعد میں حالات پلٹا کھا گئے۔ صوفیہ نے شادی کے بعد تعلیم مکمل کی تھی، تو اس میں بھی بڑا ہاتھ زرینہ پھپھو کا تھا، جو اس کے بچے سنبھالنے کے ساتھ اسے ہر طرح کی آسانی دینے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ تو ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ جب صوفیہ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا تو وہ واحد تھی جنہوں نے کھل کر اس کی حمایت کی، بلکہ اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئیں۔ میں آج 2-3 دن بعد گھر آیا ہوں، پتہ ہوتا تو لازمی ملتا اس کٹکھنی بلی سے۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائے۔ اچانک یہ تمہاری ممانی کو کال کر کے بتایا کہ ہم آ رہے ہیں۔ حاسن بھی ساتھ تھا اور اس کی ماما بھی۔ آج حاسن مدحت کو لے کر ددیال گیا ہے۔ اوہ، یعنی حاسن سے ملاقات نہیں ہو پائے گی؟ کل آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ آج کل میرے گھر میں رونق اتری ہوئی ہے۔ بس ایک کسک۔ چلو آؤ باہر لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ صوفیہ کو مس کر رہے ہیں، مگر اس مسئلے کا حل اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ لاؤنج میں سب کی محفل جمی تھی۔ ندا لپک کر جہاں زیب کے پاس آئی تھی، سلام کر کے چھوٹتے ہی شکوہ کر دیا۔ زیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ مجھے بھول گئے نا؟ لو ماسی کٹن کو کون بھول سکتا ہے؟ اس نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چھیڑا تو وہ برا سا منہ بنا کے پیچھے ہٹ گئی۔ آپ بالکل نہیں بدلے۔ لو، میں کوئی موسم ہوں جو بدل جاؤں؟ ماموں جی، ہماری گڑیا تو بڑی ہو گئی ہے۔ جب یہاں سے گئی تھی تو چھوٹی سی تھی اور ہر وقت ری نہیں کرتی رہتی تھی۔ وہ ندا کی بیٹی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں بھائی، یہ تو سچ ہے، بیچ میں 8 سال بھی حائل ہے۔ بابا صاحب، آپ نے دیکھا نا یہ کیسے حاسن کی گود میں جاتے ہی چپ ہو گئی تھی؟ ندا نے جوش سے بولنا شروع کیا، مگر آخر تک اس کی آواز دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ سید حسن شاہ نے کھنکار کر ندا کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کی تو وہ قدرے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے تینوں بچے نانا نانی کے لیے بہار کا جھونکا ثابت ہوئے تھے۔ ان کو اپنی تکالیف کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر ایک کسک رہ رہ کر اٹھتی تھی۔ شہرام نے باہر کھیلتے بچوں کو بلوایا تو وہ سب دوڑتے ہوئے آئے۔ اس نے ان کو کزنز کو اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرنے کی دعوت دی۔ سب بچے ہنستے کھلکھلاتے پھر باہر لپک گئے۔ نیڈو جی بھائی،
بچوں کے سامنے دکھی مت ہوا کرو، تمہاری بیٹی اتنی سی عمر میں سنجیدہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں زیب نے اسے ہلکی سی سرزنش کی۔ سون سنجیدہ تو نہیں ہے، وہ تو نچلا بیٹھنا بھی نہیں جانتی، ابھی صرف بابا اور دادی کو مس کر رہی ہے، کبھی ان کے بغیر رہی نہیں نا۔ اللہ حسین کو جزائے خیر دے، بہت اچھا لڑکا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں زرگام کا انتخاب ہے نا؟ جہاں زیب نے ہنس کر ندا کو چھیڑا، وہ محجوب ہو گئی۔ ہاں اس کی پسند ہمیشہ سے اچھی ہے۔ سید حسن شاہ کچھ یاد آنے پر بے ساختہ مسکرا دیے۔ اس میں کیا شک ہے؟ جہاں زیب بھی مسکرا دیا۔ آپ دونوں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تہنیت حسن نے مشکوک ہو کر دونوں کو دیکھا۔ مجھے کوئی یاد آ گیا تھا، حسن شاہ نے وضاحت دی تو جہاں زیب نے ہڑبڑا کر کہا، مجھے بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ آپ دونوں کو بیک وقت کون یاد آ گیا تھا؟ اینا۔ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تو تہنیت حسن ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ گرمیوں کی ایک قدرے خوشگوار صبح تھی۔ اسیرم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ اس کی نظر سامنے پڑے صوفے سے ہوتی ہوئی کھڑکی پر جا رکی، جس کا پردہ ایک طرف سے سمٹا ہوا تھا اور وہاں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اے سی بند ہونے کے باوجود کمرے میں تپش نہیں تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے بند کیا گیا ہے۔ کھڑکی کا شیشہ اسے باہر خوبصورتی اور سلیقے سے بنائے گئے لان کا منظر دکھا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ کل رات سے جہاں زیب کے گھر پہ ہے۔ جہاں زیب نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ اس نے سید حسن شاہ سے بات کر لی ہے، تو اس نے اسلام آباد کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ گھر والوں کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا، گو کہ نائمہ کو اس سلسلے میں کافی تحفظات تھے، مگر بڑے ماموں ممانی نے انہیں سمجھا لیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور لحاف پر ایک کھسکا دیا۔ اسی دم جہاں زیب نے اندر جھانکا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سر اندر گھسایا اور اسے جاگتا دیکھ کر گڑاب سے اندر آ گیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئے تم؟ ہاں بس ابھی ابھی جاگا ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اٹھ کر لحاف طے کرنے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ رہنے دو، شانی بعد میں کمرہ سمیٹ دے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، بس ہو بھی گیا۔ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر پلنگ کی چادر کی شکنیں نکال دی، مبادہ وہ بھی اسیرم درست کرنے لگے۔ نیند ٹھیک سے آئی نا؟ معذرت، میں نے اے سی آف کر دیا تھا تاکہ تم جاگ جاؤ، ماموں وقت کے بہت پابند ہے، میں نے سوچا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ تم۔ ارے نہیں، اچھا کیا تم نے، ویسے تو میری آنکھ جلدی کھل جاتی ہے، مگر آج فجر پڑھ کر ہی سوئے تھے ہم، شاید سوتا ہی رہ جاتا میں۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ تو ناشتہ کرتے ہیں، اور ہاں تمہارے کپڑے استری کروا کر الماری میں لٹکا دیے تھے۔ اس نے جاتے جاتے رک کر اطلاع دی تو اسیرم سٹپٹا گیا۔ ابے یار، گھر والوں کو یہ کن کاموں پہ لگا دیا ہے، میں خود کر لیتا استری۔ تم مہمان ہو، جہاں زیب نے اسے چڑھایا۔ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، میں نے ابھی بہت سے دن ادھر ہی رہنا ہے۔ اچھا 3 دن تک تو پروٹوکول لازمی ہے نا، اس کے بعد کوئی اور حل سوچیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسیرم افسوس سے سر جھٹکتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ اگست کی ایک قدرے خوشگوار شام تھی۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ زرگام کی گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس نے اسپتال سے فری ہونے کے بعد جہاں زیب کو کال کی کہ وہ آفس سے واپسی پر اسے بھی پک کر لے۔ راستے میں زرگام کا کافی پینے کا موڈ بن گیا۔ جہاں زیب نے بہت شور مچایا کہ وہ اس سڑی بسی گرمی میں کافی نہیں پیے گا، لیکن زرگام اڑ گیا کہ وہ تھکن سے چور چور ہے اور اسے اسٹرانگ کافی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جہاں زیب نے اس کی ردی ہوتی حالت کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ اب وہ دونوں F11 میں سیکنڈ کپ پہ بیٹھے تھے۔ زرگام کسی خیال میں گم ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ جہاں زیب نے اسے بغور دیکھا۔ وہ اچھا خاصا خوبرو جوان تھا، صاف رنگت اور ہلکے لہریے دار بال، اس کا قد بت بھی شاندار دکھتا تھا۔ جہاں زیب سے رہا نہ گیا تو اسے مخاطب کر ڈالا، یار کافی جلدی ختم کر لے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ خیریت، اس وقت تم نے کدھر جانا ہے؟ وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر ٹھٹکا۔ 6:15 ہو رہے تھے، لیکن گرمیوں کے موسم میں شامیں بھی دیر سے گہری ہوتی ہیں۔ مجھے اینا کی طرف جانا ہے، دادی جان نے بلایا ہے۔ جہاں زیب نے جان بوجھ کر اینا کا نام لیا۔ زرگام بے اختیار چونک گیا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ جہاں زیب دل ہی دل میں خوش ہوا کہ تیر نشانے پہ لگا ہے۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا، ہاں بس وہ ایک فیملی اینا کے رشتے کے سلسلے میں آ رہی ہے، اسی کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں زرگام کا بغور معائنہ کر رہی تھی، جو یکدم پریشان سا نظر آنے لگا۔ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش اور چہرے کا اٹھتا رنگ وہ سب کہہ گیا جو وہ چھپا رہا تھا، مگر اس نے لمحوں میں خود کو کمپوز کر لیا۔ اچھا ہے، پر دادی کو اتنی جلدی کیا ہے یار، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ جہاں زیب اس کے اعتماد پہ اش کر اٹھا۔ اگر واقعی کوئی رشتہ آ جاتا، وہ تو گیا تھا کام سے۔ ابھی کون سا شادی ہونے والی ہے، پہلے رشتہ آئے گا، ہم لوگ چاند پٹک کریں گے، پھر عثمان انکل نے منظوری دی تو منگنی یا نکاح کر دیں، اور رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ عثمان انکل ایون اور اینا کی اکٹھی شادی کریں گے، کیونکہ بار بار آنا ان کے لیے ممکن نہ ہو شاید۔
अयून कौन है? ऐना का भाई। ऐना की शादी हो गई तो जनी दादी कहाँ रहेंगी? पता नहीं, जहांज़ेब ने बेनियाजी दिखाई। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुंचकर गोया हुआ, अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसकी छान फटक की ज़रूरत ही ना पड़े तो क्या तुम्हारा वोट मिलेगा? ऐसा कौन सा बंदा है? कहीं तुम साथ की बात तो नहीं कर रहे? जहांज़ेब ने तजाहिलार फाना बरता। उस मनहूस शख्स का मेरे सामने नाम भी मत लेना। वो यकदम आपे से बाहर हुआ। आराम से, पब्लिक प्लेस है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है वो क्या मंसूबे बना रहा है? मुझे क्या पता, मुझे तो तुम्हारी खिचड़ी का भी इल्म नहीं। जहांज़ेब ने शाने उचकाए। मामा सादिया फूफो की अयादत के लिए गई थी और वहाँ से उन्होंने मुझे पिक करने का कहा था। ड्राइवर के घर में कोई इमरजेंसी हो गई तो वो चला गया था। मैं वहाँ पहुँचा और फूफो के कमरे की तरफ जा रहा था और तुम्हें पता ही है कि साद का कमरा पहले पड़ता है। जहांज़ेब समझ गया कोई बड़ी बात हुई है, वरना ज़रकाम ये बर्दाश्त नहीं होता कभी। मैं तेज़ी से गुजर जाना चाहता था मगर ऐना का नाम सुनकर रुक गया। अंदर साद शायद किसी दोस्त से मुखातिब था। तुम्हें पता है ना, मैं ऐना से शादी करना चाहता हूँ। अच्छी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने उसका गरूर तोड़ना है। वो 2 बार मार्ट में उसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसे तो नहीं छोड़ूंगा। उसे लगता है वो मुझे नज़रअंदाज करेगी और मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन ये मैं करूंगा नहीं। इतना सुनकर ही मेरा खून खोलने लगा था और मैं वहीं से पलट आया। मैंने गाड़ी का रुख वापस घर की तरफ कर लिया। मैंने सोचा इससे पहले कि मुझे देर हो जाए, मुझे ऐना से बात कर लेनी चाहिए। फिर उसने कुछ कताव बरीद के साथ जहांज़ेब को पूरी बात बता दी। गुड जॉब साद। जहांज़ेब दिल ही दिल में महजूज हुआ। आगे क्या प्लान है यही तो समझ नहीं आ रही। वो मुझे अच्छी लगती है, बल्कि ये शायद पसंदीदगी से आगे का मामला है। मैं क्या करूं? वो तो हर वक्त अंगारे चबाती रहती है। मेरे इजहार मोहब्बत को भी उसने सीरियस नहीं लिया और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसने मुंह लटका लिया। जहांज़ेब को हंसी आने लगी। बेटा, जब सर मुंडवा लिया तो ओले तो पड़ेंगे ना। तुम कैसे दोस्त हो? मेरी हैत कज़ाई पे हंस रहे हो? वो गुस्सा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज़ हो। ऐना मुझे बहुत प्यारी है और यार तू तो जिगर है मेरा। अब शराफत से बता क्या इरादा है? दादी जान से बात करने के लिए मामू मुमानी को कब भेजना है? क्या करूँ? मम्मी और बाबा साहब को कैसे बताऊँ? या पहले जनी दादी की पोती से जूते खा लूँ, इसके बाद जरी दादी की बारी आनी है। आह ज़रकाम, तू बुरा फंसा है पुत्र। उसकी लन तरानियों पे जहांज़ेब हंस हंस कर बेहाल हो गया। तू ऐसा कर, फटाफट जूते खाने वाला काम कर ले ताकि मैं तेरे निकाह के छुहारे खाऊं और तुझे दुआएं दूं। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। ज़रगाम उसे घूरता रह गया। आहा देखो लड़की, तुम आखिर हाथ आ ही गई ना। एक चहकती आवाज़ सुनकर दराज में फ़ाइल ढूंढती गाजिया पलटी और मोहसिन शाह को दरवाजे में खड़े देखकर एक सानिये को सुन हो गई, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाला। अरे आप आइए आइए, काफ़ी अरसा बाद दिखाई दिए आप। उसने बज़ाहिर खुशगवार अंदाज अपनाया, लेकिन दिल ही दिल में अपने बचाव की तरकीबें सोचने लगी। यह जुमला तो मुझे कहना चाहिए था, क्योंकि जितनी बार भी आया तुम जानबूझकर इधर उधर हो जाती थी। उन्होंने यूं शिकवा किया गोया वो उनसे मुलाकात के लिए मरी जा रही थी। इसी असना में उसैरम सीढ़ियाँ चढ़कर लॉबी में दाखिल हुआ और दरवाज़ों की तख्ती पढ़ता पढ़ता गाजिया के केबिन के सामने आन रुका। उसका हाथ दस्तक देने के लिए उठा, मगर अंदर से ठहरी हुई सर्द निस्वानी आवाज़ सुनकर पीछे हो गया। आपको मुझसे कोई काम था? अरे पागल लड़की, हम काम के बगैर नहीं मिल सकते क्या? उनकी आवाज़ में शोखी थी, बांकपन था और कुछ पा लेने का नशा था। उसैरम को उस अनदेखी अनजानी लड़की से नफरत होने लगी। जाने क्यों लड़कियां अपना आप इतना गिरा लेती हैं। वो सर झटक कर वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन एक आवाज़ ने उसके कदमों को पाबा जंजीर कर दिया। अंदर गाजिया मुस्तहकम लहजे और अपने उसी मखसूस नडर अंदाज में बोल रही थी जिसने मोहसिन शाह को असीर किया था। मोहसिन शाह, मैं आपको आपके नाम के अलावा किसी लक़ब से नहीं पुकारूंगी, क्योंकि आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, ना काबिल इज़्ज़त। मेरी एक बात गौर से सुनकर पल्ले बांध ले। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दे, वरना आप नुकसान उठाएंगे। जवाबन वो यूं हंसे गोया कोई बड़ा किसी बच्चे की बेवकूफ़ी पे हंसता है। अरे नन्ही सी चिड़िया हो तुम, हाथी बनने की कोशिश मत करो। देखिए, मैं हसन सर से आपकी शिकायत कर दूंगी। गलत करोगी जाने जा। इस तर्ज तखातुब पे जहाँ गाजिया के एसाब झंझना उठे, वहीं बाहर खड़े उसैरम की मुट्ठियाँ भिज गई। उस शख्स को अपनी इज्जत का पास है ना उस लड़की की परवाह। उसने कुड़कर सोचा, आप महा ढीठ आदमी हैं, तमीज़ तो आपको छू कर नहीं गुजरी। हाँ, मुझे एतराफ़ है कि मैंने आपसे बचने की हर मुमकिन कोशिश की। आपको ये जानकर शायद धचका लगे कि इस कोशिश को कामयाब बनाने में बहुत से लोगों का हाथ है, हत्ता कि आपके दामाद और आपके भाई साहब भी इस कार्य खैर में शरीक हैं।
میرے نزدیک یہ آپ کی بہت بڑی شکست ہے جب آپ کے اپنوں کو بھی آپ پر بھروسہ نہ رہے۔ محسن شاہ کی رنگت غصے سے متغیر ہونے لگی۔ لڑکی تم خواہ بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ، میں تمہاری لن ترانیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اگر ابھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں تو تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے سب میٹنگ میں ہے اور وہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ وہ ہذیانی کہکہے لگانے لگے۔ اسیرم حیرت کی زیادتی سے جہاں کا تہاں رہ گیا۔ باپ رے، یہ شخص تو میرے باپ کا بھی باپ لگ رہا۔ اسے اس وقت تک علم نہیں تھا کہ یہ اس کا باپ ہی تھا جو اب مزید گھاگ کھلاڑی بن چکا تھا۔ اب وہ اپنے کارناموں کا کوئی سرا نہیں چھوڑتا تھا، مگر اب شاید رسی کھینچنے کا وقت آ گیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ابھی حسن سر یا حشام سر آ جائیں گے۔ میں ضروری فائل لینے آئی تھی جو ان کو فوری طور پر چاہیے تھی۔ تو وہ فائل ملی؟ انہوں نے مزہ لینے والے انداز میں پوچھا تو غازیہ نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ وہ فائل ملے گی بھی نہیں کیونکہ وہ میٹنگ روم میں سے ہی برآمد ہو گئی تھی۔ آخر میرے بھائی کا آفس ہے تو میرے بھی کچھ مہرباں ہیں یہاں۔ وہ ٹھٹھا لگا کر ہنسے۔ غازیہ کو اس شخص کی چیرہ دستیوں سے خوف آنے لگا۔ اس نے ایک طرف ہو کر نکل جانا چاہا، مگر چھوٹے سے کیبن میں وہ کدھر سے فرار ہو سکتی تھی۔ محسن شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ چیخ پڑی۔ اسیرم اندر جانے نہ جانے کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو کسی ظالم کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس نے ان کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں کھبے دانتوں کے نشان دیکھے اور ان کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ وہ اس پر پل پڑے۔ اسیرم تیزی سے اندر داخل ہوا، اپنا بیگ ایک طرف ڈالا اور ان کو قابو کر لیا، مگر اتنے سے وقت میں بھی وہ اس کا حلیہ بگاڑ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں اس کا حشر کر دوں گا۔ ان کی شکل دیکھتے ہی وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ اس کا باپ ہی تھا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا جس نے اس کی ماں کی زندگی کو سانپ کی طرح ایسے ڈسا تھا کہ ان کے ساتھ رہنے والے بھی نیل و نیل ہو گئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے انہیں پرے کیا۔ وہ گرتے گرتے بچے۔ بس کرے، اب اس عمر میں تو بس کر دیں۔ کتنا لالچ ہے، کتنی ہوس ہے آپ کو، کتنی بھوک ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ کبھی نائمہ جیسی دبو لڑکی نشانے پہ ہوتی ہے اور کبھی اس جیسی جیدار، مگر انجام شاید دونوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ غازیہ کا اسکارف اسے پکڑا کر اپنا کوٹ اسے پہننے کو دیا۔ غازیہ نے میکان کی انداز میں پہن لیا۔ غازیہ کی تلاش کے لیے بھیجا گیا اسٹینو یہ منظر دیکھ کر الٹے قدموں بھاگا۔ اسے حشام شاہ نے بھیجا تھا کیونکہ اس کی چھٹی حص اسے خبردار کر رہی تھی۔ اس نے سیدھا جا کر حسن شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر میٹنگ برخاست کرنے کا اعلان کیا اور سب سے الوداعی مسافہ کرتے ہی ایڈمن بلاک کی طرف لپکے۔ محسن شاہ ٹھٹک گئے۔ کون نائمہ؟ کون ہو تم؟ محسن شاہ نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ وہی نائمہ جسے آپ نے پتھر کا کر دیا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں آپ کا نہیں ہوں۔ اس لڑکی کی عمر کی ایک بہن ہے میری، بس وہ یاد آ گئی تو اس معاملے میں کود پڑا۔ میں اس لڑکی کو نہ بچاتا تو مکافات عمل بھی تو ہوتا ہے نا صاحب۔ کبھی کبھی رسی دراز ہو جاتی ہے تو جھٹکا بھی شدید لگتا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، درد و یاس سے بھرا ہوا۔ اسکارف اوڑھ کر میرے ساتھ چلے سسٹر، آپ کو گھر چھوڑ کر حادثے کی کوئی وجہ بھی بتاؤں گا۔ لڑکیوں کی عزت کانچ سے بھی نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے سے کرچی کرچی ہو جاتی ہے، اور سب لوگ نائمہ کے گھر والوں کی طرح اعلیٰ ظرف بھی نہیں ہوتے۔ وہ کیا جتا رہا تھا یہ محسن شاہ سب سمجھ رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں سر، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، انشاءاللہ کل پوری کوشش کروں گا۔ فدوی کو اسیرم شاہ کہتے ہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر ان تینوں سے ہاتھ ملا کر کیبن سے نکل گیا۔ غازیہ نے تیزی سے اس کی تقلید کی۔ تینوں ان کو جاتا دیکھنے لگے۔ اسیرم اور غازیہ کے نظروں سے اوجھل ہونے تک سب کی نظریں کیبن کی اس نیچی سی دیوار پر ٹکی رہیں جو ہال کے مرکزی دروازے تک کا منظر دکھا رہی تھی۔ اس ہال کو چھوٹے چھوٹے کیبنز میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ہر ملازم مداخلت کے بغیر یکسوئی سے اپنا کام سر انجام دے سکے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے درمیانی وقفے میں سب سکتے کی سی کیفیت میں رہے، لیکن ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی چھناکے سے یہ طلسم ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے حشام شاہ نے خود کو اس کیفیت سے نکالا اور محسن شاہ پر اپنی استفہامیہ نگاہیں گاڑی۔ کون تھا یہ لڑکا؟ وہ جو فرار ہونے کے چکر میں تھے ہڑبڑا گئے۔ کون سا لڑکا؟ یہی لڑکا جو ابھی ابھی آپ کی مٹی پلید کر کے گیا ہے، حشام شاہ نے چبا چبا کر کہا۔ ان کی گفتگو میں کسی نے مداخلت کی کوشش نہیں کی، کسی کے پاس اس افسوسناک واقعے پر کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں، اس لیے سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سید حسن شاہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ جو ہوا آیا یہ حقیقت تھی کہ فسانہ۔ تاہم ان کا رواں رواں اللہ کا شکر گزار تھا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بال بال بچ گئے تھے۔ مجھے کیا معلوم بھائی جی کے دفتر میں کن لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، مجھے تو انہوں نے اپنے کاروبار سے بے دخل کیا ہوا ہے۔ آپ کو ہر آئے گئے کے متعلق خبر رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ آپ کون سا ہمارے ساجھے دار ہیں
जिन ज़मीनों पर आपने गासबाना कब्जा किया हुआ है उन्हीं तक महदूद रहें तो अच्छा है। हमारी मेहनत की कमाई पर नज़र रखने की कोशिश मत करें और जो पूछा है उसका जवाब गोल मत करें। हशाम शाह ने खूबसूरती से उन्हें जता दिया कि वो उनकी हरकतों से इतना भी लाइलम नहीं है जितना वो उसे समझे बैठे हैं। बाप की खातिर किए गए समझौते में उसने दिल पर बहुत जबर कर लिया था, मगर अब और नहीं। कौन सा सवाल? उन्होंने ढिठाई का अजीमुन शान मुजाहरा किया। यही कि एक अजनबी और नाआशना लड़का आपसे यूं क्यों मुखातिब था, जैसे उसने आपसे कोई पुराना हिसाब चुकता करना था और माजरत के साथ आप उसके सामने दम नहीं मार सके। सैयद मोहसिन शाह दामाद की इस दर्जा साफ गोई पर जज्बस हो गए, लेकिन पुराने पापी थे, कैसे चूक जाते। हाँ, होते हैं कुछ लोग जो खामखा मुंह उठाकर हर जगह पहुंच जाते हैं। अब कौन ऐसे लोगों के मत्थे लगता फिरे। सैयद हसन शाह इस हर्जा सराई पर खामोश ना रह सके। वो बिल्कुल भी मुंह उठाकर नहीं आया था मोहसिन, उसे मैंने बुलाया था। भाई जी, आपने उसे बुलवा ही लिया था तो उसकी मुकम्मल मालूमात करवा लेते, तब ये कल का छोकरा मेरे मुंह को यूं ना आता जैसे मैंने हर किसी को जानने का ठेका ले रखा है। सैयद मोहसिन शाह बदलिहाज होने पे आते तो बड़े छोटे की तमीज़ भूल जाते थे। सैयद हसन शाह ने जवाब देने से गुरेज बरता। वो इस वक्त अफसोस भरी कैफियत में थे। ताहम शहराम शाह ने सैयद मोहसिन शाह को खरी खरी सुना दी। हाँ, ये बात तो काबिल गौर है आपकी। भला जो शख्स अपनी औलाद पर भी नज़र ना रख सके वो दूसरों पे क्या खाक निगाह रखेगा। आपने सिर्फ हमारी निगरानी का बेड़ा उठा रखा था और मुबारक हो, आप इस मकसद में 100% कामयाब रहे। इस गैर मतवक्का वार पर वो हक्का बक्का रह गए। शहराम शाह को रह रहकर गाजिया की हालत याद आ रही थी। वो लड़की उसे अजीज़ थी तो इसकी वजह उसकी चंद खूबियाँ थीं। उसमें ज़रूरतमंद होने के बावजूद खुददारी कूट कूट कर भरी हुई थी। यही वजह थी कि वो उसकी इज्जत करता था। सैयद हसन शाह भी इसी वजह से उसे अहमियत देते थे। गाजिया को उसके चचा ने पाला था, मगर उसकी चची किसी सूरत भी उसके अखराजात उठाने की रवादार नहीं थी। अभी उसके मास्टर्स का रिजल्ट भी नहीं आया था और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो मुलाजमत करना शुरू कर दे। इसी कारण उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अपना कमाओ खाओ। वो सैयद हसन शाह को अपने हालात सुनाते हुए आबदीदा हो गई थी। उन्होंने उसकी कथा सुनकर ऑफिस में जगह ना होने के बावजूद ये सोचकर उसे एडजस्ट कर लिया, मुबादा वो अपनी मासूमियत के बायस गलत हाथों में ना चली जाए। उसने बहुत जल्द मेहनत से अपना मुकाम बनाकर उनके फैसले को दुरुस्त साबित कर दिया। शहराम शाह उस वक्त इत्तफाकन सिटिंग रूम से मुलिका लाइब्रेरी में फ़ाइल की तलाश के सिलसिले में मौजूद था। उसने कसदन उन दोनों को अपनी मौजूदगी से बेखबर रखा। उसने ये बात हमेशा खुद तक महदूद रखी, हत्ता कि उसने हशाम शाह के सामने भी कभी मुंह से भाप तक ना निकाली। उसकी ख्वाहिश थी कि गाजिया इसी तरह पूरे एतमाद दिखाई देती रहे। क्या बकवास कर रहे हो लड़के, तुम बहन भाइयों को तो तमीज़ छू कर नहीं गुजरी। सैयद मोहसिन शाह की दहाड़ पर वो सोचों से बाहर निकला। हाँ, मैं बदतमीज़ हूँ, मुंह फट भी बहुत हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके चाहने के बावजूद वैसा नहीं हो पाया जैसा आप चाहते थे। अब आप भोलपन से ये मत पूछ लीजिएगा कि आपने मेरे लिए क्या सोचा था और क्या पूरा नहीं हुआ। सवेरा भाभी की बहन के ज़रिए ट्रैप करवाने वाला किस्सा मैं खुद भूला हूँ ना आपको कभी भूलने दूंगा। शहराम की तंजिया टोन पर वो चीं बजबीं हुए। सैयद हसन शाह और हशाम शाह ज़बरदस्त तरीके से चौंके कि यह किस्सा बहरहाल उनके इलम में नहीं था। शहराम शाह ने यकीनन बाला ही बाला तमाम मामलात निपटाए थे। सरेआम भांडा फूटने पर सैयद मोहसिन शाह की पेशानी पर पसीना चमक उठा। उन्हें याद आ गया था कि वो शहराम शाह के लिए क्या मंसूबाबंदी किए बैठे थे। ये तो तानिया थी जो एक फिल्म के पीछे उनके बने बनाए मंसूबे पर पानी फेर गई थी, वरना इतने बड़े कारोबार में वो बराबर के हिस्सादार बन जाते। उनकी खुशफहमियों की कोई इंतहा नहीं थी। बेटी को ज़ेरे लब एक मोटी सी गाली से नवाजते हुए वो अपनी कारस्तानी भूल गए। उन्होंने ज़रगाम का रिश्ता ज़्यादा दौलत का मालिक बनने की हवस में अपने हाथों ख़त्म कर दिया था। अब सैयद मोहसिन शाह दूसरे बेटे को उनकी बेटी से क्यों कर ब्याह देते, जबकि वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। उनका फिशारे खून बुलंद होने लगा था। वो खम ठोंक कर मैदान में उतर आए थे। मैंने अब इस ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। ओ, ये तो अंगूर खट्टे निकल आए। वैसे अब रहा ही कौन है जिससे रिश्तेदारी जुड़ सके। ज़रगाम को आप हरी झंडी दिखा चुके। मुझे आपकी बदनसीबी पर अफसोस होता है कि आपने एक हीरा गंवा दिया। अनकरीब वो बैनुल अक़वामी सतह पर जानी पहचानी शख्सियत बन जाएगा, क्योंकि कैंसर पर उसकी तहकीक ने मेडिकल के मैदान में तहलका मचा दिया है। अब वो करोड़ों में नहीं तो लाखों में ज़रूर खेलेगा इंशाल्लाह। वैसे ये कारोबार जितना हमारा है इतना ही उसका भी है। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि जिसकी मेहनत है उसी का कारोबार है, लेकिन हशाम भाई का और मेरा फ़ैसला मुख्तलिफ है। इस कारोबार के लिए सरमायाकारी बाबा साहब और मम्मी के पैसे से हुई थी, इसलिए हम सब बहन भाइयों का इसमें हिस्सा है, किसी एक की इजारादारी नहीं। उन्होंने बेयकीनी से शहराम शाह को देखा, फिर हशाम शाह की तरफ निगाह की, जिसके तासुरात चीख चीख कर शहराम शाह के अल्फाज की तायीद कर रहे थे। उनको पछतावे घेरने लगे। अगर ऐसा था तो ज़रगाम हसन शाह एक अरबपति डॉक्टर था।
ان کے علم میں یہ بات پہلے آ جاتی تو وہ دباؤ ڈال کر تانیہ کی شادی کروا لیتے۔ جوڑ توڑ کرنے میں وہ ویسے بھی ماہر تھے۔ تانیہ زرگام سے محبت کرتی تھی اور اس نے یہ رشتہ ختم ہونے کے بعد فلم کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس سے پہلے وہ گو کی کیفیت میں تھی۔ اپنی جلد بازی پہ خود کو کوستے وہ جانے کے لیے مڑے جب شہرام شاہ کی آواز نے ان کے بڑھتے قدموں کو زنجیر کیا۔ خیر، یہ معترضہ جملے تو ایویں بیچ میں ٹپک پڑے۔ میری نااہلی دیکھیے کہ میں آپ کو اصل بات بتانا ہی بھول گیا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا ضرور کہ وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو بروقت اطلاع نہ دے سکا۔ اصولاً اس طرح کی چٹپٹی خبر سب سے پہلے آپ کا حق تھا، جبکہ معاملہ تھا بھی آپ کا، مگر کیا کیجیے، آپ سے متعلق ہر بری خبر سننا ہماری ہی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ شہرام شاہ نے انہیں چونکانے کے لیے دانستہ ایسی تمہید باندھی تھی اور وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا۔ باقی سب بھی اچنبے سے اسے یوں دیکھنے لگے جیسے مداری آستین میں سے کبوتر نکالنے والا ہو۔ اس نے سب کو منتظر دیکھا تو مزے لے لے کر بتانے لگا، ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ صبح صبح توقیر منشی کے بیٹے نے ہمارے لینڈ لائن پر کال کی، جو اتفاق سے میں نے سنی، اور سنتے ہی میرا دل جھوم اٹھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، کچھ لوگوں کی دراز رسی کھینچنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بقول توقیر کہ آپ کے گھر گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا، اور یہ آپ کے حق میں بہت اچھا ہوا۔ فون سن کر آپ کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا تھا۔ سید محسن شاہ کو بے چینی لاحق ہونے لگی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ بتاتے کیوں نہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ کیا لمبی لمبی چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ قیامت تک نہ بتاؤں اور آپ کی پریشانی دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہوں۔ آخر ایسا موقع زندگی نے پہلی بار دیا ہے، ورنہ تو ہر کسی کو آپ کے ہاتھوں ہی پریشان ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن آپ جیسا پتھر دل نہیں ہے ہمارا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ کے صاحبزادے سید اصفر شاہ صاحب رات سے تھانے میں جلوہ افروز ہیں۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سکون سے دھماکہ کیا۔ سید محسن شاہ کے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ اصفر تھانے میں کیوں ہے؟ کس نے اس کو گرفتار کرنے کی ہمت کی؟ کون سورما بننے کے چکر میں تھا؟ شاید وہ لوگ میری پہنچ سے واقف نہیں ہیں۔ زندگی میں اگر انہوں نے کسی کی پرواہ کی تھی تو وہ اصفر ہی تھا۔ وجہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگی، اگر نہیں تو میں بتائے دیتا ہوں۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ آپ کے لاڈلے سپوت ایک لڑکی کو دن دہاڑے اغوا کرنے کی کوشش میں دھر لیے گئے۔ موقع پر موجود لوگوں نے پولیس بلا لی اور یوں گرفتاری عمل میں آئی۔ ویسے کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک وفاقی وزیر کا بیٹا محسن شاہ اس کی بات کاٹ کر چلائے، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ کس الو کے پٹھے کو یہ جرت ہوئی کہ وہ میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالے؟ شہرام شاہ نے جواباً سرد لہجے میں قطع کلامی کی، الو کا پٹھا وہ نہیں، آپ کا صاحبزادہ ہے جو آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، مگر آپ کی طرح گھاگ کھلاڑی بننے میں اسے ابھی خاصی مشق درکار ہے۔ وہاں موجود لوگوں کو سانپ سونگ گیا، لیکن سید محسن شاہ کے جوتے کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو وہ لڑکی ہی کرپٹ لگتی ہے، اسی نے میرے اصفر کی جھولی میں گرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے انکار پر انتقام لینے پر اتر آئی ہوگی۔ انہوں نے منٹوں میں نکتے سے کہانی بنا لی۔ آپ کے بیٹے نے کبھی کسی لڑکی کو انکار کیا ہے؟ الٹا وہ راہ چلتی لڑکیوں کی عزت اتارنے کے در پہ ہو جاتا ہے، مگر اس بار اسے صحیح جواب ملا ہے۔ اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا، کوئی تو ملا اسے روکنے والا۔ ویسے وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے، رفیع الدین عثمانی کی بھتیجی ہے۔ آہا، دیکھا، اصل بات تو اب نکلی نا، تف ہے اس مردود پر۔ وہ اتنا گھٹیا اور نیچ نکلا کہ انتخابات میں ذرا سی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بھتیجی کو استعمال کر گیا۔ میں حیران ہوں اس نے 6 ماہ کا انتظار بھی کیسے کر لیا۔ یہ شاید اب کسی نے اسے اندر کی خبر دے دی ہوگی کہ مجھے ایک اور انتہائی اہم وزارت ملنے والی ہے۔ اس نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا اور کیس بنا کر اصفر کو اندر کروا دیا تاکہ میں بدنام ہو کر وزارت کے لیے نااہل قرار دے دیا جاؤں۔ واہ واہ، کیا کمال کی پلاننگ ہے اس کی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سب ان کے تخیل کی پرواز پر اش اش کر اٹھے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی ایسی کوئی فضول پلاننگ ہوگی۔ وہ شخص اگر بدقسمتی سے ہار گیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بے غیرت بھی ہو گیا۔ اس موقع کے دسیوں گواہ موجود ہیں جو ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف اصفر کو بچانے کی فکر کریں جس کی پرانی فائلیں بھی کھلنے والی ہیں۔ شہرام نے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ اس کی توقیر سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھا جو ہر الٹے کام میں اصفر کا دستے راست تھا۔ لڑکی بچ گئی تھی نا، تو پھر لوگ کیوں گرائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں؟ سید محسن شاہ برہم ہوئے، کیونکہ کل کو ان کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اب کون اس کی پارسائی کا یقین کرے گا؟ جیسے ابھی آپ نے چھوٹتے ہی اس پر الزام لگا دیا، باقی لوگ کیا کیا فتوے نہ لگائیں گے۔ افسوس ہماری قوم اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ وہ آپ کے سیاسی حریف کی بھتیجی نکل آئی۔ اگر وہ کمزور طبقے سے ہوتی تو یقین کرے میں اس کی داد رسی کو ضرور پہنچتا۔
چلو ایک کیس ہی ہے، نمٹ لیں گے اس سے بھی، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ میرا بیٹا مرد بچہ ہے، شیر جوان، اس کا طاقتور باپ بھی ابھی زندہ ہے۔ کیا فائدہ میری دولت اور اقتدار کا اگر میرا بیٹا دوسری رات بھی تھانے میں گزار دے؟ یہ تو میری بے خبری میں انہوں نے وار کیا تھا، میں نے ذرا سی ڈھیل کیا دی، سب میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگے۔ دیکھ لوں گا میں ایک ایک کو، کیا سمجھ کر مجھے للکارا انہوں نے۔ وہ بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ سب ٹکر ٹکر شہرام شاہ کی شکل دیکھ رہے تھے، جو یوں مطمئن تھا جیسے کسی نادیدہ بوجھ سے رہائی ملی ہو۔